ساتویں کلاس کی انگلش کی پنجاب ٹیکسٹ بک کی اردو ٹرانسلیشن اور مشکل الفاظ کے معنی۔ The last sermon of the Rasul Hazrat Muhammad. خطبہ حجۃ الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ Islam covers all the aspects of human life. It is not only a religion but also a complete code of life. Hazrat Muhammad is the last Rasul of Allah Almighty. اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ At the occasion of performing Hajj, he delivered his last sermon on 9th Zil-Hajjah, 10 AH. حج کی ادائیگی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری 9 ذوالحج کو اپنا آخری خطبہ فرمایا۔ He addressed more than 100,000 companions and advised them. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے خطاب فرمایا اور انہیں نصیحت فرمائی To devote their lives for the service of Islam, so that they might gain the glory of Allah Almighty. کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کی خدمت کے لیے وقف کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پا سکیں۔ He taught them how to lead their lives according to the true spirit of Islam. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی حقیقی روح کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ In the sermon he gave such guidelines to the Muslims and the entire humanity. خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور تمام نوع انسانی کی وہ رہنمائی فرمائی That aimed to improve the social, moral, personal and political life. کہ جس کا مقصد ان کی معاشرتی، اخلاقی، ذاتی اور سیاسی زندگی کی اصلاح کرنا تھا۔ Here is the extract from the sermon. یہاں پر خطبے کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ All praise is due to Allah, so we praise Him, and seek His pardon and we turn to Him. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اس لیے ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ We seek refuge with Allah from the evils of ourselves and from the evil consequences of our deeds. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنی برائیوں سے اور اپنے اعمال کے برے نتائج سے۔ Whom Allah guides aright, there is none to lead him astray, and there is none to guide him aright whom Allah leads astray. اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ I bear witness that there is no God but Allah, the one, having no partner with him. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ His is the sovereignty and to him is due all praise. اسی کی حاکمیت ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ He grants life and causes death and is powerful over everything. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت کا سبب بناتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ There is no God but Allah, the one, He fulfilled His promise and granted victory to His bondsmen, and He alone routed the confederates of the enemies of Islam. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندوں کو فتح عطا فرمائی
اور اس نے تنہا اسلام کے دشمنوں کے ساتھیوں کو روکا۔ O people, listen to my words, for I do not know whether we shall ever meet again and perform Hajj after this year. اے لوگو میری بات غور سے سنو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں اور نہ شاید اس سال کے بعد حج کر سکوں۔ O ye people! Allah says, O people, we created you from one male and one female and made you into tribes and nations, so as to be known to one another. اے لوگو اللہ فرماتا ہے، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے میں جانے جا سکو۔ Verily, in the sight of Allah, the most honored amongst you is the one who is most God-fearing. بے شک اللہ کے حضور تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab has any superiority over an Arab. Also a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white, except by piety and کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے، سوائے پرہیزگاری اور اچھے اعمال کے۔ learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ کہ مسلمان ایک برادری کی طرح ہے۔ Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. Do not therefore do injustice to yourselves. کسی بھی مسلمان پر کسی دوسرے مسلمان کا مال جائز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کی اپنی مرضی اور آزادی سے نہ دیا گیا ہو، اس لیے اپنے آپ سے بے انصافی نہ کرو۔ All mankind is the progeny of Adam, and Adam was created out of clay. تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ Behold, every claim of privilege, whether that of blood or property, is under my heels except that of the custody of the Kaaba and supplying of water to the pilgrims. دیکھو اپنے حق کا ہر دعویٰ، چاہے وہ خون کا ہے یا جائیداد کا، میرے قدموں تلے ہے، ما سوائے خانہ کعبہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کے۔ O people of Quraysh, don't appear on the day of judgment with the burden of this world around your necks, whereas other people may appear before the Lord with the rewards of the hereafter. اے قریش کے لوگو، آخرت کے دن اپنی گردنوں پر دنیا کا بوجھ لے کر حاضر نہ ہونا، جبکہ دوسرے لوگ آخرت کا انعام لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ In that case I shall avail you naught against Allah. ایسی صورت میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ Behold, all practices of the days of ignorance are now under my feet. خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ The blood revengers of the days of ignorance are remitted. زمانہ جاہلیت کے سب خون معاف ہیں۔ The first claim on blood I abolish is that of Ibn Rabi'a bin Harith, who was nursed in the tribe of Sarad and whom the Huthails killed. خون کا پہلا دعویٰ جو ابن ربیع بن حارث کا ہے میں معاف کرتا ہوں، جنہوں نے سعد کے قبیلے میں پرورش پائی اور جنہیں حذیل نے قتل کیا۔ All interest and usurious dues accruing from the times of ignorance stand wiped out. تمام سود اور سودی مال جو جہالت کے وقتوں سے موجود ہیں
اب ختم کر دیے گئے. And the first amount of interest that I remit is that which Abbas ibn Abdul Muttalib had to receive. اور سود کی پہلی رقم جو میں ختم کرتا ہوں جو عباس ابن عبد المطلب نے حاصل کرنی تھی. Verily it is remitted entirely. بے شک یہ مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے. O people, verily your blood, your property and your honor are sacred and inviolable until you appear before your Lord. اور لوگو بے شک تمہارا خون، تمہاری جائیداد، تمہاری عزت تمہارے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے تک ایسے ہی مقدس اور پائیدار ہیں. As the sacred inviolability of this day of yours, this month of yours and this very town of yours. جیسے تمہارے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی مقدس پائیداری ہے. Verily you will soon meet your Lord and you will be held answerable for your actions. بے شک تم سب عنقریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے اور تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہوگے. Treat the women kindly, since they are your helpers and not in a position to manage their affairs themselves. عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں اور وہ اپنے معاملات خود حل نہیں کر سکتیں. Fear Allah concerning women, for verily you have taken upon the security of Allah and have made the persons lawful unto you by words of Allah. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلامات کے ذریعے اپنے لیے جائز و حلال کیا ہے. O people, Allah, the mighty and exalted, has ordained to everyone his due share of inheritance. اے لوگو، سب سے زیادہ قدرت والے اور بلند شان والے اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے. All debts must be repaid, all borrowed property must be returned, gifts should be reciprocated and a shore must make good the loss to the assured. تمام قرض ادا کر دیے جائیں گے، تمام ادھار لی گئی جائیدادیں واپس کر دی جائیں گی، تحائف کا لین دین ہونا چاہیے اور ضامن تاوان کا ذمہ دار ہوگا. Beware. No one committing a crime is responsible for it but himself. خبردار، ہر جرم کرنے والا اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا. Neither the child is responsible for the crime of his father, nor is the father responsible for the crime of his child. نہ اولاد باپ کے جرم کی ذمہ دار ہوگی، نہ باپ اولاد کے جرم کا ذمہ دار ہوگا. Nothing of his brother is lawful for a Muslim except what he himself gives willingly. کسی مسلمان کے لیے بھائی کی چیز لینا جائز نہیں ماں سوائے یہ کہ وہ خود اس کو خوش دلی سے وہ چیز دے. So do not wrong yourselves. پس تم لوگ اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو. O people, every Muslim is the brother of every other Muslim, and all the Muslims form one brotherhood. اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک برادری کی طرح ہیں. And your slaves, see that you feed them with such food as you eat yourselves, and clothe them with the clothes that you yourselves wear. اور تمہارے غلام دیکھو کہ کیا تم انہیں وہی کھلاتے ہو جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی پہناتے ہو جو خود پہنتے ہو. Verily I have left amongst you that which will never lead you astray, the book of Allah, which if you hold fast you shall never go astray. بے شک میں تم میں وہ نعمت چھوڑے جا رہا ہوں جو تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گی، وہ ہے اللہ کی کتاب. اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. Behold, worship your Lord, offer prayers 5 times a day, observe fast in the month of Ramadan,
Pay readily the zakat poor due on your property, and perform pilgrimage to the house of Allah and obey your rules, and you will be admitted to the paradise of your Lord. دیکھو اپنے رب کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنی جائیداد پہ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو اور اپنے حکمران کا حکم مانو کہ تم اپنے رب کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ Let him that is present convey it unto him who is absent. جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ And if you were asked about me, what would you say? اور اگر تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے تو کیا جواب دو گے؟ They answered, we bear witness that you have conveyed the message of religion and discharged your ministry of Nubuwwat and looked to our welfare. انہوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچا دیا اور اپنی نبوت کے منصب کا حق ادا کر دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ Thereupon Allah's Rasul lifted his forefinger towards the sky and then pointing towards people said, اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف eٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، O Lord, bear thou witness unto it, O Lord, bear thou witness unto it. The holy sermon was delivered by the Rasul in the plain of Arafat, near the hill named Jabal-e-Rahmah. اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقدس خطبہ جبل رحمت نامی پہاڑ کے نزدیک میدان عرفات میں دیا۔ It can well be claimed as the first ever universal charter of human rights. All the obligations of Islam have been precisely and beautifully mentioned therein. اسے انسانی حقوق کے پہلے عالمگیر منشور کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اس میں اسلام کی تمام ذمہ داریوں کو بہت خوبصورتی سے اور وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں بچوں کہ آپ نے اس کو بڑے دھیان سے سنا ہوگا اور یہ آپ کے لیے سن کر سمجھنا بہت آسان ہے۔ اب نیکسٹ اپنے چیپٹر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ جیسے ہی نیا چیپٹر اپلوڈ کیا جائے تو آپ تک اس کا الرٹ مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔